السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈی ہے میرے پاس 10th کلاس کی۔ اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال جو ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ان کے جو ارشادات ہیں یا ان کے خیالات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ہم نظریہ پاکستان اور قائد اعظم جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان جو ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال جو ہیں یہ برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ یعنی علامہ اقبال جو ہیں ان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا تھا اور اپنی شاعری کے ذریعے پھر ان کے اندر بیداری پیدا کی۔ سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو ہیں وہ آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، مطلب انہیں بھی لگتا تھا کہ ہندو اور مسلمان جب اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری جو تھی انہوں نے جلد علامہ اقبال کے اس نظریے کو یا انہیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ ملک جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کا مطالبہ کریں۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا 1930 میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا MCQ ریڈی ہو جائے گا کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا۔ ٹھیک ہے، 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا جس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام جو ہے یہ بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت جو ہے وہ اس کو قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ جو ہے، یعنی ان کے بارے میں اگر ہم اوورآل بات کریں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شروع میں پہلے جو تھے ان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا جو تصور دیا اور شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، ان کے حقوق کی جو ہے وہ آگاہی فراہم کی انہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے مطلب ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ان کے حامی تھے اور وہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں اقوام ایک ساتھ چل جائیں گی، لیکن ہندوؤں کی جو تنگ نظری ہے اس نے علامہ اقبال کو اس چیز پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمان جو ہے ان کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا جس میں انہوں نے ایک علیحدہ ریاست جو ہے اس کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس کو گزار سکیں۔ ہم نے فرمایا علامہ اقبال نے، انہوں نے کہا کہ مطلب انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہم زیادہ کچھ تبدیل نہیں کر سکتے تو شمال مغربی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو بالآخر ایک ایسی اسلامی ریاست ضرور قائم کرنا پڑے گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے کے اندر اپنی جو شناخت ہیں اس کو برقرار رکھیں، اور یہ صرف مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں یعنی ہندو اور مسلمانوں کے لیے دونوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری تھی۔ بر صغیر جو ہے اپنے نام سے مشہور ہے، یہاں پہ 2 بڑی قومیں آباد تھی۔ ٹھیک ہے، بر صغیر ایسے اس کا مطلب ہی اسی طرح سے بنتا ہے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور جو ہے وہ ضروری ہے، یا علیحدہ ریاست کا مطالبہ ان کا ٹھیک ہے۔
اب اس کے ساتھ ہی ہم نظریہ پاکستان اور قائد اعظم دیکھتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے یہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر لحاظ سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو الگ وطن جو ہے وہ دیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یعنی نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کو جب ہم اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے الگ وطن کے مطالبے کے لیے جو ایک ریزن پیش کی وہ یہ تھی کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے اگر ایک قوم کی تعریف مت دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ ان سارے پیرامیٹرز کے اوپر پورا اترتے ہیں، یعنی انہیں بنیادی حقوق حاصل نہیں ہو رہے، یہاں پہ انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے، انہیں ملازمتیں نہیں دی جا رہی، تعلیم کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو کسی بھی قوم کو اگر ہم دیکھیں ایز اوور آل اگر اس کی بات کریں ہم، تو اس کے اندر کوئی بھی جو قوم ہے وہ یہ تمام حقوق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو یہ تمام حقوق نہیں مل رہے ہیں تو پھر ان کے لیے جو علیحدہ وطن کا یا علیحدہ ریاست کا مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ اب یہ یہاں پہ MCQ آپ کا بن جائے گا کہ کب پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ علیحدہ ان کا مذہب ہے اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہے اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ لہٰذا دونوں قومیں جو ہیں اگر ہم یہ تصور کریں کہ ان کو ایک ہی لڑی سمجھا جائے یا ایک ساتھ ہی چلایا جائے تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے کہ یہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں، مطلب بعض جگہوں پر مسلمان زیادہ تھے اور بعض جگہوں پر ہندو زیادہ تھے، اس طرح سے مطلب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد ہے 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغربی مسلمانوں کا وطن رہا ہے، شمال مغربی حصہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، مطلب یعنی انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ سا اس کا سلوشن پیش کیا تھا کہ جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے یا مسلمان اکثریت میں ہے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کر کے تو ان کی علیحدہ ایک ریاست بنا دی جائے۔ پھر اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا نصب و لعن یہ ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت بنائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں معاشرتی انصاف اور اسلامی تصور کو ابھارنے کا موقع بھی ملے۔ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ اب یہ ہے یہاں پہ انہوں نے یہ جو ایک کلچر تھا نا ہمارا کہ فلاں پنجابی ہے، فلاں بلوچی ہے، فلاں سندھی ہے، مطلب ہمیں ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اگر کسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا تھا تو وہ یہ چیز تھی کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا تھا اور اس کو آگے لے کے چلنا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور اب ہمارا فرض جو ہے پاکستانی بن کر زندگی گزارے۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا بھی اعلان کیا، اور اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے نا وہ انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں اس پورے ٹاپک کو تو اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال جو قائد اعظم ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کس طرح سے ڈیفرنٹ تھا علامہ اقبال سے، ٹھیک ہے، پہلے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 23 مارچ کو انہوں نے کیا کہا یہ ہائی لائٹڈ ہے، پھر ہے 29 دسمبر 1940 کو انہوں نے کیا کہا، پھر اکتوبر 1947 کو انہوں نے کیا کہا، پھر اس کے بعد ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں جب ڈھاکہ میں خطاب کیا تو تب ان کے الفاظ کیا گئے تھے، اور پھر جب لاسٹ ون ہے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا تو اس وقت ان کے الفاظ کیا تھے۔ تو یہ ساری چیزیں
پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ دونوں ارشادات جو ہیں بہت ضروری ہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک لازمی جو ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اب میں یہ کروں گی کہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اس کے لاسٹ کے اوپر ان دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن یا MCQ ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ہی اس کو دے دوں گی، تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہی تیار کر لینا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی تیاری ہوتی جائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔